حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بڑی قدر و منزلت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ حالانکہ ابن عباس بہت کم عمر تھے، اور اس کے باوجود جب آپ کی مجلس میں بڑے بڑے حضرات، بزرگ حضرات، بڑی عمر کے لوگ، بڑی عمر بڑے درجے کے صحابہ کرام موجود ہوتے تو آپ ان کے بیچ میں حضرت ابن عباس کو بھی بٹھاتے، اور جس طرح ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتے، اس طرح عبداللہ ابن عباس کو بھی اجازت دیتے۔ تو بڑی عمر کے لوگوں کو اعتراض ہوا، یار ہم لوگ عمر میں بڑے ہیں، پھر ہم بدر میں ہم شریک ہوئے، بدری صحابہ کرام جو تھے ان کو یہ شکایت پیدا ہوئی کہ عجیب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کل کے بچے کو جو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور جب ہمیں ملاقات کے لیے بلاتے ہیں تو اس کو بھی اجازت دے دیتے ہیں، یہ بھی چل پڑتا ہے اور آ جاتا ہے۔ تو لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله، اس جیسے تو ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، یہ تو ہمارے بیٹوں کی جگہ ہے، اب ایک کل کا بچہ ہو اور ہمارے بیٹوں جیسا ہو، اس کو آپ ہمارے برابر بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر پر ہم نے اعتراض کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پتہ چل جائے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں کیوں اس کو اہمیت دیتا ہوں۔ یہ تو بچہ، لیکن میں اس کو اہمیت کیوں دیتا ہوں، میں اس کو کیوں آپ لوگوں کے برابر بٹھاتا ہوں۔ تو ایک دن وہ حضرات کو بھی آپ نے دعوت دی حضرت عمر نے کہ تم لوگ آ جاؤ، جنہوں نے اعتراض کیا تھا، اور عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا کہ تم آ جاؤ۔ جب سب آ گئے حضرت عمر کے دربار میں بیٹھ گئے تو آپ نے ان سب سے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورت کا کیا مطلب؟ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ مقصد کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، یاد چھوڑا نہیں۔ کسی نے کہا جی اصل میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہو جائے اور اللہ کی مدد مل جائے تو ہمیں پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی تسبیح پڑھنی چاہیے، اس کی حمد کرنی چاہیے، جیسے کہ آیت صورت میں بھی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، ظاہری الفاظ تو یہی ہے نا کہ وہ الفتح، اور آگے ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو فتح کی صورت میں تسبیح اور تحمید اور استغفار کا حکم ہے۔ تو کسی نے کیا، جب سب سے آپ نے یہ سوال کر لیا اور سب نے جوابات دے دیے اور کسی نے تو جان چھڑانے کے لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے ابن عباس سے آخر میں پوچھا کہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو، اس صورت کا کیا مقصد ہے، کیوں نازل ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ صورت جو نازل ہوئی دراصل نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ اس صورت سے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے اور آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ اے پیغمبر اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، تیار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کی نصرت مدد آ گئی، جب آ گئی اور فتح ہو گیا مکہ، فتح سے مراد فتح مکہ ہے، تو اب آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ اب آپ کا اب کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں بات ہے؟ اب دنیا میں کیا کرنا ہے؟ آپ کا مشن کیا تھا کہ آپ مکہ معظمہ فتح کر کے اسلام کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو توحید کا ایک مرکز دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو بنایا ہوا مرکز تھا وہ آپ ان کے حوالہ کر دیں۔ آگے پوری دنیا کو فتح کرنا تو آپ کا مشن ہے نہیں، یہ کام امت کا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ ہاں، آپ نے ٹھکانہ دے دیا ان کو، مرکز دے دیا، اب امت جانے اور اس کا کام جانے، جہاد کرتی رہے اور مشرق اور مغرب تک پوری دنیا فتح کر لو۔ پوری دنیا آپ کا کام ہو گیا، آپ نے ایک ٹھکانہ دے دیا، ایک لائحہ عمل بتا دیا۔ زندگی کا آخری عمل آپ کا تھا جہاد مکہ، وہ ہو گیا، اب آپ جائیں دنیا سے۔ اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے آپ تسبیح تحمید کریں، استغفار کریں۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی بعثت تو ان باتوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ تسبیح و تحمید کرتا پھرے، وہ تو ویسے بھی تسبیح و تحمید کرتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا مقصد تو اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کرنا ہے، لوگوں تک دین پہنچانا ہے اور اسے غالب کرنا ہے۔ وہ مقصد جب حاصل ہو گیا، اب تسبیح و تحمید کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، یار تو بوڑھا ہو گیا ہے، کسی بزرگ سے کہتے ہیں اب تمہیں دنیا سے کیا لینا دینا، جاؤ کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کہو،
اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا آخری وقت ہے، اللہ اللہ کہو، اللہ کی طرف رجوع کرو. سمجھ میں بات ہی نا؟ اس اللہ 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 کہو. قبر ته د خپل انده کړ دی او ژوند دې کړ دی او ته لګیا د دنیا په کارو. تو مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد تسبیح و تحمید نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی فرشتے کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ آپ کو یہ کوئی مخلوق نہیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر اس کام کے لیے پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے تو ہم پہلے سے تیار ہیں. ځان لشن منزل دې کانا خ تسبیح تحمید له وسو دا کا حکم کولی شو آسان کار دی. ځان له صوفي جوړ کا پټ کې کین او تسبیح والا او دانی وایل سبحان الله کا مراقبه کا دا کا جبرائیل وی فرشتو دا حکم کولی شو. د صوفیانو د صوفیت د تصوف ماهر هم کوي نصیحت پړې بسو کی منظری د الله یې صوفیان نه پیدا کوم، زه مجاهد پیدا کوم. یسفک الدماء سبب چې بنا بیا ته یې کنه زدا څه کس پیدا کوم. دا کس نه پیدا کوم چې هغه تسبیح تحمید کوي. خو تاسو کوئ پوره ده، ما د پاره د داسې مخلوق ضرورت نشته. ما د پاره داسې مخلوق ضرورت دی چې هغه څه کوي ولو شاء الله مقتدر سټونه کوي. نو په هر حال د پیغمبر کار سټونه وګورئ چې هغه وو خی وو ایسخن ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض مکه د دین نصر کړه کاری پوره شو. اوس د تسبیح تحمید شروع کی ځان نه صوفي جوړ کی او د آخرت طرف ته رجوع زیاته کی. دا دلیل دې خبرې چې په صورت کې اشاره د پیغمبر مرګ ته څه ده. حضرت ابن عباس وی ګور چې پیغمبر مرګ ته اشاره ده. دې طرف دې خبرې طرف ته ذهن د ابن عباس لا معشوق بچی لا او د غټو خلقو ذهن لانا. بعض خلک وایي ولکه تا خبر ستا ذهن تراله ولا د ټول لوی علما چې دې ذهن ترانه نه تراله الله واغ شو. اوس دې کومسو یو کشر عالم په ځل کې ذهن کې الله یو خبر واچي او غټو اکابر په ذهن کې نه اچوي نو دا خو صلاح نشو. دا څه دلیل غوړو شو چې خبره به غلطه چې د اصول د شریعت سره برابر وي صحیح ده. پوښه په خبره باندې نو بعض خلک دا دومره ویلي زرګاو بنیاد دي فلانے مفتی اعظم پاکستان اور فلانے شیخ الاسلام اور فلانے عمدۃ المحققین اور فلانے مناظر اور فلانے امام المناظر هغه وزین کې دا خبره راغله. ستا وزین کې څنګه راغله ابن عباس وزین کې خدای واچولا او د غټو بدری صحابه کرام وزین کې خدای نو واچولا. وی کړه ما فی اشیاخ بدر کان عمر يدخلني مع اشیاخ بدر. حضرت عمر بزد بدر د بدری بزرگان سره د کینو علما ځان صحابي سره به ای کومس کې برابر پر سره زناسو کشر بچو نو دا بچی په ځین کې الله سبحانه لوی نقطه واچولا. حالانکه په دې پوره صورت کې د مرګ نوم نشته، مرګ لفظ نشته. دا غیر باوجود دا په ځین کې الله پاک دا نقطه واچولا. دا خدای الله ورکړه چې چا ورچاته ورکړي الله ورکړه. پوښه خبره کله یو نقطه دی یو عام عاجز فقیر بلند مولا کا عمر مولا په ځین کې راشي د ویلو علماء په ځین کې راغلی. دا څه څنګه خبره ده. نو حضرت عمر وی چې او ما اعلم منها الا ما تعلم. ما هم دا څه ګڼل چې دا صورت د پیغمبر د مرګ لپاره نازل شوی دی چې پیغمبر ته د مرګ خبر و. ډېر کم صحابه کرامو چې هغه په دې خبره پوه شي. ځکه خو دا صورت چې نازل شو صحابه خوشاله شو. ابو بکر په جاړه شو چا ورته دا وایي بس پیغمبر نه روان شو.